مکیش امبانی کی مجموعی دولت 90 بلین ڈالر ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر آپ روزانہ 1 کروڑ روپے بھی خرچ کریں تو اسے ختم ہونے میں تقریباً 3000 سال لگ جائیں گے۔ اب یہاں پر ہر ایک کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ مکیش امبانی ایشیا کے سب سے امیر آدمی تو ہے، لیکن انہوں نے اتنا سارا پیسہ کمایا کیسے؟ کیا واقعی وہ پیسے پانی کی طرح بہاتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ دی ویلتھی سٹوری کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ مکیش امبانی 19 اپریل 1957 کو یمن کے شیرادن میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد دھیرو بھائی امبانی ایک چھوٹے کاروباری شخص تھے جو ہندوستان واپس آنے سے پہلے یمن میں ایک پیٹرول پمپ پر کام کرتے تھے۔ جب مکیش کی عمر محض چند سال تھی، ان کے والد نے ممبئی میں ایک چھوٹی سی ٹیکسٹائل کمپنی ریلائنس کی بنیاد رکھی۔ مکیش امبانی نے ابتدائی تعلیم ممبئی سے حاصل کی اور بعد میں امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں بزنس مینجمنٹ کی تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ لیکن یہاں ان کی زندگی میں ایک دلچسپ موڑ تب آیا جب وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی اپنے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے کے لیے گھر واپس آئے۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ مکیش امبانی دنیا کے ان چند امیروں میں سے ایک ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی دولت بنائی بلکہ اپنی کامیابی کے داستانوں سے دنیا کو حیران کر دیا۔ ان کی کمپنی ریلائنس انڈسٹری آج دنیا کے سب سے بڑی اور کامیاب ترین کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مکیش امبانی نے اتنی بڑی سلطنت کیسے بنائی؟ ریلائنس انڈسٹری کی بنیاد مکیش کے والد دھیرو بھائی امبانی نے رکھی تھی۔ ابتدا میں یہ ایک چھوٹا سا ٹیکسٹائل بزنس تھا، لیکن مکیش امبانی نے اس چھوٹی سی کمپنی کو ایک ایسے امپائر میں بدل دیا جو آج آئل اینڈ گیس، پیٹرو کیمیکل، ٹیلی کام، ریٹیل اور انرجی جیسے سیکٹرز پر مشتمل ہے۔ ریلائنس انڈسٹری کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ اس کا آئل ریفائننگ اور پیٹرو کیمیکل بزنس ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری ہے جو روزانہ لاکھوں بیرل تیل پروسیس کرتی ہے۔ اس ریفائنری کی پیداوار نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر کے ممالک کو فراہم کی جاتی ہے۔ 2016 میں مکیش امبانی نے جیو لانچ کیا۔ اس کے بعد بھارت میں انٹرنیٹ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ جیو کی سستی انٹرنیٹ سروسز نے نہ صرف دیگر کمپنیوں کو پیچھے چھوڑ دیا بلکہ ہر عام بھارتی کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ آج جیو کی کروڑوں صارفین ہیں اور یہ بھارت کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی ہے۔ اس کے علاوہ ریلائنس انڈسٹری نے نہ صرف آئل اور ٹیلی کام تک خود کو محدود رکھا بلکہ اس کا ریٹیل بزنس جو ریلائنس ریٹیل کے نام سے جانا جاتا ہے بھارت میں سب سے بڑا ریٹیل نیٹ ورک بنایا۔ اب یہ گروسری، الیکٹرانکس، کپڑے اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مستقبل کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے مکیش امبانی نے اپنی کمپنی کو گرین انرجی کے شعبے میں بھی شروع کیا۔ انہوں نے سولر پاور، ہائیڈروجن فیول اور دیگر توانائی کے منصوبوں پر بھاری سرمایہ کاری کی ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف موجودہ بلکہ مستقبل کی معیشت پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مکیش امبانی کی کمپنی نہ صرف بھارت میں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں بھی بزنس کر رہی ہے، جیسے کہ امریکہ، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں ان کے آئل، ٹیلی کام اور ریٹیل کے منصوبے اب بھی جاری ہیں۔ مکیش امبانی ہر گھنٹے میں تقریباً 90 کروڑ روپے کماتے ہیں۔ ان کی ریلائنس انڈسٹری کا کاروبار اتنا وسیع ہے کہ اگر آپ کا تعلق انڈیا سے ہے تو دن میں کسی نہ کسی طرح ان کی آمدنی میں حصہ ڈالے بغیر نہیں گزرتا، چاہے وہ موبائل انٹرنیٹ ہو، پیٹرول ہو یا شاپنگ۔ اب سوال یہ ہے کہ مکیش امبانی اتنی بڑی دولت کہاں اور کیسے خرچ کرتے ہیں؟ اس کا اندازہ اب صرف اس کے ایک گھر سے لگا ہے جو 2 بلین ڈالر سے بنایا گیا ہے، جیسے انٹیلیا کہا جاتا ہے، جس کا شمار دنیا کے مہنگے ترین گھروں میں ہوتا ہے۔ یہ 27 منزلہ عمارت ممبئی میں واقع ہے جو 37,000 مربع میٹر پر پھیلی ہوئی ہے، جس میں 3 ہیلی پیڈز، ایک پرتعیش مندر، جدید جمز، سپا اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سنیما جہاں 50 افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دنیا کی مہنگی ترین لگژری گاڑیوں کا ایک شو روم بھی ہے۔ جب بات آتی ہے اس عمارت کا سالانہ مینٹیننس کی تو اس پر بھی کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ صرف مکیش امبانی کی لگژری طرز زندگی کا صرف ایک پہلو ہے۔ مکیش امبانی کی گاڑیوں کا شوق کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں ہیں جن میں رولز رائس، مرسیڈیز میبیچ، بینتلی اور فراری شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف ان کے رولز رائس کار کی کسٹمائزیشن پر ہی کروڑوں روپے خرچ کیے گئے۔ ہر گاڑی کے ساتھ ایک مکمل ٹیم ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اگر بات کی جائے شادیوں کی تقریبات کی، وہ تو اپنی مثال آپ ہے، چاہے ان کے بیٹے اننت امبانی کی شادی ہو یا ان کی بیٹی عشیا امبانی کی۔ یہ تقریبات دنیا بھر میں خبروں کی زینت بنی رہی۔ اننت امبانی کی شادی پر تقریباً 50,000 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، جبکہ عشیا امبانی کی شادی پر بیونسے جیسے عالمی گلوکار کو بلایا گیا جس کی پرفارمنس کا معاوضہ ہی لاکھوں ڈالر ادا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مکیش امبانی اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ سماجی فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی خرچ کرتے ہیں
تعلیم کے فروغ کے لیے وہ مختلف اسکولز اور یونیورسٹیز کو بھی فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ صحت کے شعبوں میں انہوں نے ممبئی میں کئی اسپتالوں کی تعمیر میں مدد کی ہے۔ صرف کورونا کے دوران انہوں نے اربوں روپے کے سامان فراہم کیے، جن میں آکسیجن پلانٹس اور ویکسینیشن کے مراکز شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ امبانی خاندان سپورٹس کا بھی بہت بڑا سپورٹر ہے۔ مکیش امبانی انڈین پریمیئر لیگ ممبئی انڈیز کے بھی مالک ہیں۔ صرف اس ٹیم پر کروڑ روپے سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکیش امبانی نے دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں جائیدادیں بھی خرید رکھی ہے، جیسے کہ نیو یارک، لندن اور دبئی میں ان کی پرتعیش گھروں کی مالیت اربوں روپے ہے۔ حال ہی میں انہوں نے دبئی میں دنیا کے سب سے مہنگے بنگلوں میں سے ایک بنگلہ خریدا، جو سمندر کے کنارے پر واقع ہے۔ مکیش امبانی کا ذاتی خرچ بھی کسی سے کم نہیں۔ وہ دنیا کے مہنگے ترین برانڈ سے خریداری کرتے ہیں، جن میں ہارمز، کوچی اور لوئس ویٹن شامل ہیں۔ ان کے خاندان کے افراد کی شاپنگ کی کہانیاں اکثر خبروں میں آتی ہیں اور ہر شاپنگ پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ دی ویلتھی اسٹوری کی آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ایسے ہی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلدی ملاقات ہوگی ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ۔